بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنس والجان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بہت ہی قابل قدر، لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک، رازق اور قادر مطلق ہے۔ پوری دنیا کا تصرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس جگہ کو چاہے فضیلت سے نواز دے، جس وقت کو چاہے فضیلت سے نواز دے، جس انسان کو چاہے وہ دنیا سے افضل بنا دے، اور اسی طرح جس عمل کو چاہے اللہ اپنے تقرب کا اسے باعث بنا دے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ جو ہر وقت انسان بولتا سنتا ہے، حکمت کی بات ہونی چاہیے۔ چلو جی، حکمت سے کام لینا چاہیے۔ حکمت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کے چند لمحات اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ہی لینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتوں سے نوازے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، یؤتی الحکمہ، اللہ جس کو چاہے حکمت سے نوازے، من یشاء، ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ بھلائی اور خیر عطا کر دی۔ حکمت کیا ہے؟ اور حکمت قرآن نے اس کا تعارف کیا کروایا، Hey there. اور لوگ اس کا Subscribe to my غلط channel استعمال کیسے and کرتے also ہیں، press this bell icon. اور ایک بندے کے اندر حکمت پیدا کیسے ہوتی ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں انسان حکمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میں صرف یہ 4 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلا نقطہ، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت یہ حکم یحکم سے ہے، اور اس کا مطلب ہے دانائی، دانش مندی، عقل مندی، کسی چیز کی مضبوطی اور عمدگی، اور حکمت کا مطلب لغام اور چہرہ بھی۔ جس شخص کی عقل دانش و بینش المنقاد لشرع اللہ، اللہ کی شریعت کے تابع ہو کے ورک کرے، اس عقل و دانش کو اللہ اس قدر جلا بخشتے ہیں کہ اس کی سوچ بہت عمدہ ہوتی ہے، اس کی فکر بہت مضبوط ہوتی ہے، اور یہ وہ فکر جو قرآن و سنت کے تابع ہوتی ہے، بڑے سے بڑے لوگ مخالفت میں بھی آ جائیں تو اس کو لگام ڈال دیتی ہے۔ اور کسی انسان کی خوبصورتی اس کے چہرے سے ہوتی ہے، اور کسی انسان کے علم کا چہرہ، اس کی فہم اور سوچ کا چہرہ اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو جس کو اللہ چہرہ کلام کا حکمت دے دے، اس جیسا دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ
جب حکمت کی تعریف کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں فعل ما ينبغي على الوقت الذي ينبغي، ہر وہ کام جو انسانی عظمت کے لائق ہیں اسے اختیار کرنا اور مناسب وقت پر کرنا، اور علی المطلوب الذی ينبغی، جو اس کام کے تقاضے تھے ان تقاضوں کے مطابق کام کرنا، یہ حکمت ہے۔ اور سچ کہا جنہوں نے بہت چھوٹے الفاظ میں اس کی تعریف کو بند کر دیا، کل کلام وافق الحق فهو حکمت۔ ہر Hey وہ there. بات Subscribe جو to my حق channel کے and موافق ہو also جائے، press this bell یعنی icon. قرآن اور حدیث کے موافق ہو جائے، اسے حکمت کہیں۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے الحکمہ العلم مع العمل وما له عاقبۃ محمودہ، حکمت اس کو کہتے ہیں انسان کے پاس علم بھی ہے ساتھ عمل بھی کرتا ہے، یہ صاحب حکمت۔ وما له عاقبۃ محمودہ، اس کی زبان ایسے کلمات بولے، اس کے اعمال ایسے ہوں جس کے نتائج تعریف دنیا میں بھی ہو، اللہ آسمانوں پہ بھی اس کی تعریف کریں، اور قیامت کو بھی ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہو کہ یہ ہیں جنتی، ان کی تعریف اللہ ذوالجلال کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ، قرآن نے کس کو حکمت کہا اور ہم کس کو حکمت کہتے ہیں؟ ہم نے جب کوئی کام خراب کرنا ہوتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے یا بزدلی دکھانی ہوتی ہے یا آپ یہ سمجھے کہ وہاں ہمارے ہاتھ پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں میں کر سکتا، ہم کہتے ہیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ جب کوئی غلط کام سرزد ہو گیا اور اس کی توجیہ کرتے وقت کہتے ہیں بھائی آپ کو نہیں پتا، کچھ حکمت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ برداشت کر لیا، کہا حکمت سے چلنا چاہیے۔ بڑی سے بڑی برائی کو سینے سے لگا لیا، پورے کا پورا کیریئر ذبح کروا لیا، اور آخر میں کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتا ہے، حکمت جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتے ہوتے۔ یہ ہمارے وہ سینٹینسز ہیں جو ہر وقت زبان پہ رہتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کس کو حکمت کہا؟ میں اپنی مرضی سے تو حکمت کو ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ قرآن نے 5 چیزوں کا نام حکمت رکھا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ یہ 5 معنی اگر یاد ہو جائیں تو زندگی میں حکمت کا استعمال۔ پہلا معنی ہے اصابت الرأی، سب لائٹ اور بہترین اور صحیح ترین رائے کو حکمت کہتے ہیں۔ کون سی رائے بہترین ہوگی، صحیح ترین ہوگی، پولائٹ ہوگی، شریعت کی روشنی میں ہوگی۔ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی کلام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کلام ہم تک پہنچایا۔ Hey there. قرآن مجید سے بڑھ Subscribe to my اس لیے channel فرمایا and also press this bell icon. اللہ جس کو یہ صلاحیت دے دیتے ہیں حکمت و دانائی کی، اس کو اللہ نے خیر کثیر عطا کی۔ حکمت کا دوسرا معنی ہے الفہم العمیق، بہت گہری سمجھ سوچ۔ کچھ لوگ 2 لفظ بولتے ہیں، اس کے پیچھے دنیا بس رہی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہ حکمت و دانائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس قدر عطا کی تھی
اس لیے تو جوامع الکلم اللہ کے رسول کو عطا کیے گئے. چھوٹا سا جملہ اللہ کے رسول بولتے پوری دنیا بس رہی ہوتی ہے اس حدیث میں. اللہ عز و جلال نے اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. لقمان کے بارے میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم نے اسے فہم عمیق بہت گہری سوچ سے نوازا. کیسی گہری سوچ تھی؟ میں 2 جملے بولنے لگا ہوں، آپ ذرا چیک کیجیے. جب دنیا سے جانے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جان سارا کچھ ساتھ ہی لے جانا ہے، کچھ مجھے بھی سکھا دے. گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، کیا کروں، مختلف سوالات. کہا بیٹے اچھا ایسا کرو، گناہ کرنے کو اگر جی چاہے نا تو بیٹا کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. اچھا بیٹے تم گناہ کرنے کو اگر جی چاہے نا تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پر نہ کرنا، کسی اور زمین پہ جا کے. کوئی ہے جگہ سے قل ان الارض كلها لله، ساری زمین کا مالک تو اللہ ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اور جن اور انسانوں اگر اللہ کے اس نظام سے باہر نکل سکتے ہو تو کھلی چھٹی نکل جاؤ. کوئی نکل سکتا ہے؟ کہاں جائے؟ یہ الگ بات ہے. کئی بیچارے مریخ پہ زمین خرید لیتے ہیں، پیسے بھی دے دیتے ہیں، خود کہاں کہ کہاں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں. وہ پیمائش کس نے مریخ پہ خریداری کی. حکمت اللہ نے لقمان کو دی کہ اس زمین پہ جا کے گناہ کر لینا جو اللہ کی نہ ہو. کتنی گہری بات ہے. تو حکمت کا پہلا معنی ہے صحیح ترین رائے. دوسرا معنی ہے الفہم العمیق، بہت گہری سوچ اور فہم اور سمجھ کی بات. تیسرا معنی ہے ایسی خشیت الہی پیدا ہو بالغا فما تغنی النذر. وہ حکمت جس سے برائی آسان ہو جائے، یہ تو حکمت نہیں ہے. یہ تو حکمت نہیں ہے. حکمت اس نصیحت کو جس سے اللہ کا خشیت الہی پیدا ہو. یہ تیسرا معنی ہے. چوتھا حکمت کا معنی ہے کہ وہ بات وہ عمل سنت کے مطابق ہو. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، ایک پیغمبر کو بھیجا جو 4 کام کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتی، جو اپنی امت کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے. ویزکیہم، اور جو قرآن پڑھ کے سناتے ان آیات کی روشنی میں ان کی تربیت اور تزکیہ کرتے، کانٹ چھانٹ تہذیب نوک پلک درست کرتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی باقاعدہ تعلیم بھی انہیں دی، صرف سنایا نہیں ہے، اور ساتھ سنت کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی. پتہ یہ چلا جو بات تو حدیث کے موافق ہوگی وہ تو ہوگی حکمت. جو حدیث کی دھجیاں اڑا رہی ہیں وہ کیسے حکمت ہو سکتی. 5واں معنی حکمت سے مراد نبوت اور رسالت بھی ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی نوازا اور فصل الخطاب، کیا کمال کی گفتگو کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی کلام میں ہی یہ لذت نہیں رکھی تھی. ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں وہ 70 لہجات میں زبور کی تلاوت کیا کرتے. پرندے اڑتے اڑتے آ کے ان کے پاس ان کے اوپر بیٹھ جایا کرتے. 70 لہجات. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا صحابی کہ رات میں تمہارا قرآن سن رہا تھا
Hey there. لقد أوتيت مزمارا Subscribe to من my channel مزامير آل and داود. also press this bell تمہیں تو icon. اللہ نے داؤد کی بانسریاں عطا کی ہیں، اس قدر تم خوبصورت پڑھتے. تو صحابی نے کہا اللہ کی اگر مجھے پتہ چل جاتا نا لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں اور خوبصورت بنا دی. تو حکمت کے 5 معنی ہیں: صحیح ترین رائے، انتہائی گہری فہم اور سوچ، ایسی نصیحت جس سے خشیت الہی پیدا ہو، ایسی بات اور عمل جو حدیث اور سنت کے موافق ہو، اس کی روشنی میں ہو، اور ایسا عمل اور ایسی بات جو نبوت کے فرامین کی روشنی میں ہو. سچ بتائیے گا، اس میں کوئی معنی نظر آیا ہے جو ہم کہتے ہیں او بس جی حکمت ہوگی نا کوئی بات نہیں تو برائیوں کو نہیں. ہم نے قرآن کی اس آیت کو صحیح سمجھنا ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو کسی سے ہم پوچھیں گے، علماء سے، اس کا معنی آپ بتائیں. خود سے معنی بیان کرنا یہ بھی ایک جرم ہے. خود سے قرآن کی تعبیر کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. تعبیرات، مفاہیم، مدعا اور اس کی توضیح یہ اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہے، صحابہ نے سمجھی، سنی اور نقل کر دی. رضی رحمہ اللہ تعالی 102 کو فوت ہوئے، یہ عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے، اور انہوں نے ایک ایک آیت کر کے 3 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر. آتھینٹک چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دماغ سوزی کر کے اور عقل سے کشید کر کے اپنے مفاہیم تیار کر لیں. ہمیں ان مفاہیم پر اکتفا کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے جو محمد کریم نے سمجھایا ہے اس سے بڑی فہم دنیا. حکمت کا مفہوم اور حکمت کی تعریف کے بعد ابو حازم سے فاقن ایک شخص نے پوچھا، یہ سنا ہے تو آپ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، لوگ بڑی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اچھا میرے سوال کا جواب دیں. کہا بتاؤ. کہتے من اعقل الناس، پوری دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ من تعلم الحکمہ وعلمها الناس، جو حکمت و دنائی سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس سے بڑا دنیا میں عقل مند انسان ہے ہی کوئی. اور انہوں نے سچ کہا. انہوں نے کیسے سچ کہا؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا حسد الا فی اثنتین، 2 ہی شخصیتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں، جن کو دیکھ کے انسان کو کہنا چاہیے ماشاءاللہ، اے اللہ اس کو بھی اور عطا کر، اور یہ 2 صلاحیتیں مجھے بھی عطا کر. وہ کون کون سی ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط على هلكته في الحق، اس کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے کہ ہر وقت حق کو غالب کرنے کے لیے وہ مال جو ہے وہ خرچ کرتا ہی رہتا ہے. مالدار تو بہت ہے لیکن کس کے مال کو اللہ پسند کرتا ہے؟ یہ اس کی مرضی ہے جس کے مال کو پسند. وَرَجُلٌ آتَاهُ Hey اللَّهُ there. الْحِكْمَةَ Subscribe to my channel فَهُوَ and also press يَقْضِي this bell بِهَا icon. وَيُعَلِّمُهَا، جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے وہ اس حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو وہ حکمت سکھاتا ہے. یہ اس لائق ہے اس کو دیکھ کے کہنا چاہیے یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، اللہ میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے، قابل رشک. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 4 دعائیں اللہ کے رسول نے کی تھیں. اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الحکمہ.
اللہ اس کو کتاب بھی سکھا دے، اللہ کتاب کی تفسیر بھی سکھا دے، اللہ دین کی گہری فہم بھی دے دے، اور اسے حکمت سے بھی نواز دے، تو اللہ نے چاروں چیزیں عطا کر دی۔ وہ چھوٹے سے ہوتے تھے، 18 سال کا مفتی، دیکھا کبھی 18 سال کا مفتی؟ بڑے بڑے 65 سالہ صحابہ بیٹھے ہوتے، فتویٰ عبداللہ بن عباس کا چلو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہ چھوٹے سے بچے کو بٹھا لیتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں۔ کہا تو تم بھی بلا لو۔ اچھا بلانے سے پہلے ایک بات سنو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا کیا معنی ہے؟ سب نے کہا اس کا معنی یہی ہے، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ہوگی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں داخل ہوں گے۔ کہتے ہیں ہاں یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس تم بتاؤ۔ کہا اس کا معنی یہ ہے کہ فتح مکہ ہوگی، دین غالب آ گیا، میرے پیغمبر میرے پاس آنے کی تیاری کرو۔ کہا ابن عباس تو نے وہ بات کی جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی، تونگری بالدل است نہ بمال است، بزرگی بعقل است نہ بسال است۔ مال سے بندہ امیر نہیں ہوتا، دل سے امیر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ عقل مندی اور بزرگی انسان کی لمبی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ عقل و دانش کی وجہ سے بندے بزرگ بنتے ہیں۔ بہت چھوٹی عمروں میں بھی Hey there. ان کی زبانوں کی Subscribe to my حکمت کو channel. جانتے ہیں۔ And also press this bell اس icon. لیے یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے نصیب میں ہو جائے بہت خوش نصیب ہے۔ لیکن یہ کیسے نصیب ہوگی، یہ بڑا مہم سوال ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم یہ حکمت لیں کیسے۔ حکمت کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، الحکمہ الفطریہ، الحکمہ المکتسبہ۔ کچھ لوگوں کو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے بڑا سمجھدار بنایا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ سیکھ کے سمجھدار بنتے ہیں۔ اتنا حصہ تو اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے کہ وہ سیاہ اور سفید میں فرق کر سکتا ہے، اور اتنا ملکہ بھی رکھا ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتا ہے، اور کیسی کیسی عقل اللہ نے دے رکھی ہے۔ آج اگر 600 سال پہلے کے لوگ آ جائیں تو دہشت و وحشت میں بے ہوش ہو جائیں کہ یہ کیا جہاز، اور ہم تو سارا دن گھوڑے کو جو ہے وہ تیار کرتے تھے، یہ 1 منٹ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، پرانے لوگ جو تھے ہٹلر جیسے، اور پرانے اس سے بھی پرانے، اگر کسرا کے لوگ آ جائیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ سارا دن پنکھ لے کے ان کو ہوا دی جاتی تھی، اتنا چل ماحول بنا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، تو پریشان ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے عقل دی ہے انسان کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے اگر کسی کو حکمت چاہیے تو سب سے پہلا کام الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ جس قدر آپ کا تعلق کتاب حکمت قرآن مجید سے ہوگا، اتنی ہی اللہ حکمت آپ کی زبان پہ جاری کر۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے تعلق نہ ہو اور حکمت ہو۔ حکمتوں سے لبریز کتاب اللہ نے دے رکھی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے پیغامات کو عام کرنا، یہ وہ سب سے آسان اور لذت والا راستہ ہے جس سے انسان کی زندگی میں وہ سرور آتا ہے، اور تحفے میں اللہ حکمت بھی دے دیتے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے۔ ویسے بھی وہ ایام ہیں جن ایام میں کیے گیا عمل پورے سال جو بھی آپ عمل کریں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ حکمت والے بن سکتے ہیں، اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ اب یہ تو میں بھی دعویٰ کروں گا، آپ بھی کریں گے کہ ہم مخلص ہیں، لیکن مخلص ہونے کے لیے کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ یحییٰ بن معین کہا کرتے تھے، ما اخلص عبد للہ Hey there. 40 یوما Subscribe to my channel.
And also press this bell icon. انبت اللہ فی قلبہ الحکمہ نباتا. 40 دن جس کی نیت خالص رہے نا، اللہ اس کے دل میں حکمت پیدا کر دیتے ہیں اور زبان پہ جاری کر دیتے ہیں. اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، من عامل اللہ بالصدق ورثہ اللہ الحکمہ. جو اللہ کے ساتھ سچا ہو کے چلتا ہے نا، نہیں میرے رب تیرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اس کو حکمت وراثت میں دے دیتے. اور حیرانگی کی بات ہے، یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں من اشخص بقلبہ الی اللہ. ایک ہے میں اوپر دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کتنا بڑا آسمان ہے، ایک ہے کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے انسان اللہ ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو، میرے مالک کا ہی فیصلہ ہونا ہے، کچھ ملنا ہے تو اس سے ملنا ہے. جس کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، انفتحت ینابیع الحکمہ من قلبہ وجرت علی لسانہ. اللہ اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں اور وہ چشمے اس کی زبان بھی پھر آگے اور لوگوں تک پہنچتے ہیں. اخلاص یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے آسان تعریف اگر اخلاص کی آپ سمجھیں تو جو میں آپ سے مل کے اس کو سمجھنا چاہوں گا، آپ نے 6 مہینے کا بچہ تو دیکھا ہوگا، جن کے بچے ہیں اللہ سلامت رکھے، دیکھیں آپ اس کو اگر کہیں بیٹا بہت اچھا ہے، ویری کیوٹ، مسکراتا. اور آپ کہیں نا یہ تو بہت خراب بچہ ہے، تنگ کر رہا ہے، اور پھر بھی مسکراتا. ایسے ہی نا. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں لا یکون الرجل مخلصا حتی یکون کالرضیع. بندہ مخلص نہیں ہو سکتا جب تک دودھ پیتے بچے کی طرح نہ ہو جائے. لا یبالی بمدحہ وبذمہ. اس کی تعریف کو پھر بھی اسمائل پاس کرتا ہے، اس کی مذمت کرو جھڑکو پھر بھی اسمائل پاس کرو. آپ سوچئے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو یہ ملکہ اللہ نے عطا کر دیا، جو مرضی کو کہتا رہے، ٹینشن نہیں کوئی. عدی بن حاتم جیسے شخص نے گالی دی، وہ غلام کو کہتے ہیں ذرا جلدی جائیے گا، اس سے پوچھیے آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو کھانا دوں. ہم کہتے ہیں اس نے یہ بھی کھینچ لو. یحییٰ بن معاذ کو گالی دی، وہ مسکرا رہے. اور ہمیشہ بندے کو خراب کرتے ہیں حاشیہ، جو اس کے کچن کیبنٹ ہوتی ہے، رائٹ لیفٹ بیٹھتے ہیں. ساتھی کہتا لم لم ترد علی، اس کو جواب دو، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ فلماذا تعلمت اذا، میں نے علم کیوں سیکھا اگر گالی کا جواب گالی سے دینا. اور حسن بصری کو آخر گورمے کی دکان آپ کو میرے نام پہ لگانی پڑے. یہ بھی گہری عقل ہے جی. تو حکمت اس کو ملتی ہے جو مخلص، جو قرآن پڑھتا ہے. تیسرا طریقہ تواضع اختیار کریں، تکبر نہیں، اکبر نہیں. Subscribe to my channel and also press this bell icon. حدیث میں آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ما من آدمی الا وحکمته بید ملک. اللہ نے ہر بندے کی حکمت ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھی. فَإِذَا تَوَاضَعَ، اگر اس میں تواضع عجز و انکساری ہوتی ہے، قِيلَ لِلْمَلَكِ، فرشتے کو حکم ہوتا ہے ارفع حکمتہ، اس کی حکمت کو بلند کر دو. وہ بات ایسی کرتا ہے دلوں کو چیر دیتا. فَإِذَا تَكَبَّرَ، اور جب وہ تکبر کرتا ہے، قِيلَ لِلْمَلَكِ، فرشتے سے کہا جاتا ہے ضع حکمتہ، اس کی حکمت کو گرا دو. وہ حالانکہ بڑا انسان ہوتا ہے لیکن بات کرتے ہیں لوگ مذاق کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کا بتنگڑ بناتے ہیں. تو اللہ ہمیں تواضع عطا فرمائے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، پاپولیرٹی کتنی لوگوں کو پسند ہوتی ہے. پاپولر درخت جہاں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کاشتکاری کرنے والے، یہ شیر جہاں ہوتا ہے نا اس کے دائیں بھائیں کوئی درخت بھی نہیں ہوتا، اور کتنا اونچا ہوتا ہے پھل نہیں لگتا.
جتنا پھل زیادہ لگتا ہے نا میرے بھائی، اس درخت کی ٹہنیاں اتنی زیادہ چک جاتی ہیں، اس کا کسب فیض آسانی سے ہو جاتا ہے، پھل لوگ جلدی توڑ لیتے ہیں، اور اگر پھل نہ لگے تو پھر آپ کے علم میں وہاں لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی، جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ اتنا ہی اسے بلند کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اخلاص اور تواضع، اور چوتھا طریقہ علماء کی مجلس، علیکم بمجلس العلماء، علماء کی مجلس۔ لقمان حکیم نے بھی نصیحت کی تھی بیٹے اس کو، بیٹا اگر کوئی حکمت چاہیے نا تو علماء کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ احمد بن حرب کہتے ہیں میں نے 50 سال عبادت کی، عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء۔ 50 سال میں میری عبادت میں لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 کام نہیں کر لی۔ پہلا کام ترکت صحبت الفاسقین، میں نے برے لوگوں کی دوستی چھوڑی، فوجدت صحبت الصالحین، صالح اور نیک لوگوں کی دوستی میسر آئی جس سے میری عبادت میں لذت شروع ہو۔ ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو راضی Hey there. کرنا Subscribe to my چھوڑ channel. دیا۔ And سب سے also بڑی press this bell اس وقت icon. پریشانی پتہ کیا ہے؟ رضا الناس، لوگ راضی ہو جائیں۔ ارے اپنے لیے زندہ رہو، وہ اپنے لیے بھی جینا سیکھو، ہر وقت دوسروں کو راضی کرنے پہ لگ رہے ہیں۔ اس مالک کو راضی کر لو، لگام ڈال کے راضی کریں گے وہ، اس کو راضی کرو۔ اس لیے 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شعبی کہا کرتے تھے رضا الناس غایہ لا تدرک، تم کہو نا کہ میں لوگوں کو راضی کر لوں، زندگی میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، یہ نہیں تم کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے، رب کو راضی کر لو، اللہ ذو الجلال سب کو راضی کروا دے۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ حکمت و دانائی یہ انسان کو ملتی ہے علماء کی مجلس۔ تو کہتے ہیں ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑا نا تو اللہ نے حق میری زبان پہ جاری کر دیا۔ اس کا ایک 5واں طریقہ بھی ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے من احسن عبادت اللہ فی شبیبتہ لقاہ اللہ الحکم عند کبر سنہ، جو جوانی میں اچھی عبادت کرتا ہے نا، جب اس کا بڑھاپا آتا ہے نا تو اللہ ذو الجلال اس پہ حکمت انڈیل ہی دیتے ہیں۔ اس کی اچھی عبادت ہوگی نا، اللہ ذو الجلال اس کی زبان پہ حکمت کو انڈیل دیں گے، جاری کر دیں۔ یہ جو چیز ہے جوانی کا ہی وقت ہوتا ہے، جو قوت ہوتی ہے انسان اچھی عبادت کرے، اور کہنے والے نے سچ کہا بڑھاپے میں تو پھر اشارے ہوتے ہیں، سجدے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، اور جو بوڑھے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ میں نے آپ کو زیادہ وقت دے دیا۔ اچھا Subscribe to my حکمت ملے گی channel. کس کو؟ And یہ also تو آپ press نے this سمجھ bell لیا۔ icon. 5 کام میں نے بتائے، قرآن زیادہ پڑھیں، اخلاص اختیار کریں، علماء کی مجلس جو ہے تواضع اختیار کریں، اور جوانی کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تو اللہ زندگی کے آخر تک حکمت صاحب رکھے۔ کس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی؟ نمبر 1، فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من جالس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، جو بدعتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا وہ کبھی حکمت سے شرسار نہیں ہوتا، محروم ہوتا۔ بدعت بیماری اتنی ہے، سب سے بڑا تو شرک ہے، شرک کے بعد بیماری اتنی بڑی بدعت، یعنی اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ان اللہ احتجب التوبہ، احتجر التوبہ، احتجز التوبہ، اللہ نے رکاوٹ ہی ڈال دی ہے، اللہ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے، جب تک بدعت نہیں چھوڑ دیتا اس کا عمل ہی کوئی قبول نہیں۔
اس قدر محرومی کی بات. اور فضیل ابن عیاض نے کہا لم یعط الحکمہ، اس کو حکمت نہیں ملتی. بلکہ آپ حیران ہوں گے ان کی بات سن کر. وہ کہا کرتے تھے من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کو عزت دی اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی. اور ساتھ یہ کہتے تھے ومن جالس مع صاحب بدعہ، جو بدعتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اورثہ اللہ العمی قبل موت، اس کے دل کو مرنے سے پہلے اندھا کر دے. دوسرا گناہ جس سے حکمت نہیں ملتی، آپ نے سنا ہے تکبر کرنا اور حسد کرنا. جس کے سینے میں تکبر اور حسد ہے یہ حکمت نہیں لے سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی زبان پہ حکمت آئے. تکبر کی اپنی بات سن لی. حسد دل ہی تو ہے جس میں یہ سارے نور اور روشنی آنی ہیں، اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہو لوگوں کے بارے میں. تو گندگی میں روشنیاں تو سایہ فگن نہیں ہوتی. یہ تو جتنا صاف ہوگا نا تو اس مرر کی روشنی اتنی دور تک جائے گی. اس کی صفائی نہیں ہے تو کیسے پھر آگے روشنی پہنچے گی؟ ممکن نہیں. حسد کرنا چھوڑ دیا جائے، تکبر کرنا چھوڑ دیا جائے. چوتھا انسان، امام ابن القیم کہتے ہیں، میرے استاد امام ابن تیمیہ، ان کا بھی تجربہ رہا اور میرا بھی ہو گیا ہے کہ 3 لوگوں کو حکمت قریب بھی نہیں گزرتی. لا حکمت لجاہل ولا طائش ولا عجول. جس کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، اس کو کیا پتہ حکمت کیا ہوتی. جو چھوٹی چھوٹی بات طیش میں آ جاتا ہے کبھی حکمت نہیں ملتی. اور جلد باز جو ہے اس کو بھی حکمت نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کا انعام ہے التأنی من الرحمن والعجلہ من الشیطان. جو ٹھہراؤ ہے نا طبیعت میں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور جلد بازی، اکھڑا مزاج، یہ شیطان کی طرف سے. اس لیے مبرر نے جب کتاب لکھی ہے الکامل، تو وہ سب سے پہلی بات یہ لکھتے ہیں لم يذهب من مالك ما وعظك، اور دوسری بات رب عجلة تهب ريثا، بعض تیزیاں زیادہ بندے کو لیٹ کر دیتی. مثال نے کیا دی ہے، آپ کیل لگانا چاہتے ہیں، آرام سے لگائیں گے تو 1 منٹ میں فارغ ہو سکتے. اگر آپ جلدی سے لگائیں گے وہ کیل تو ایک سائڈ پہ رہے گا، انگوٹھے پہ لگے گا، اگلے 5 منٹ میں اس کی پٹی کرنے کا لگائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس دن کہیں کہ آج میں کیل نہیں لگاؤں گا، ذرا ٹھیک ہو جاؤں پھر لگاؤں گا. تو بعض جلدیاں جو ہیں مزید لیٹ کر دیتی ہیں. یہ طبیعت میں ختم کرو. طیش میں آ جانا، فوری تھوری جلد بازی کرنا اور جہالت، اس میں حکمت نہیں آتی. 20 سال خلافت کیے ہے سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب والحساب واجعلہ ہادیا مہدیا. اے اللہ معاویہ کو حساب کرنا بھی سکھا اور لکھنا بھی سکھا دے، Hey اس there. کو ہدایت یافتہ بنا Subscribe to اور my اس کے channel ذریعے بھی and اللہ also لوگوں کو press this ہدایت. bell icon. تو 20 سال کے تجربے کے بعد 19 سال سے کچھ زائد انہوں نے ایک بات لکھی ہے جس کو صحیح بخاری کی شرح میں ابن حجر نے محفوظ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا حلیم الا ذو عسرہ ولا حکیم الا ذو تجربہ. جس کے تجربات نہیں نہ ہوتے وہ بندہ حکمت والا نہیں بنتا، اور جس کو معاشرے کے تھپیڑے نہیں پڑتے نا اس کے اندر بردباری اور حلم نہیں آتا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے فطرتی، بڑے تحمل مزاج، بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنے والے. احمد بن قیس تھے نا، یورپ کے سردار مانے گئے، تو لوگوں نے ان کا امتحان لیا. امتحان بڑا سخت تھا، ہو سکتا ہے سن کے آپ کہیں واقعی سخت تھا. بندہ سردار ہو اور کسی ایک بچے کو کھڑے کر دیا جائے، وہ کہے جی میرا ایک سوال ہے،
میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا بیٹا اس طرح کی باتیں گھر میں کیا کرتے ہیں مجلسوں میں، کہتا نہیں ابھی جواب دے۔ کہا بیٹا میرا پھر مشورہ ہے کہ آپ میری ماں سے نکاح نہ کریں، بوڑھی ہے آپ کی خدمت ہی نہیں کر سکے گی تو فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ کہا نہیں ابھی جواب دے۔ کہا بلا شبہ والد میرے فوت ہو گئے ہیں تو اب تو اس کی رائے بھی ضروری ہے نا لینا، کہ میں جا کے بات کروں گا، مان گی تو ٹھیک ہے ورنہ معذرت قبول کر لیں۔ لوگوں نے کہا یہ اس لائق ہے کہ اس کو عرب کا سردار بنا۔ جب اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو آج کل تو گیس اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، اس وقت انگیٹھی میں پرانے لوگ جانتے ہیں کوئلہ لے کے اس کو تپانے کے لیے، تو لونڈی وہ لے کے آ رہی تھی انگیٹھی، تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور بچے پہ گر گئی، وہ بچہ آن دا اسپاٹ فوت ہو گیا، لونڈی بھی ہوش ہو گئی۔ میرے ساتھ جو ہونا اس کو پتا تھا، اس کو پہلے پانی پلا کے ہوش میں لائے، کہتے ہیں جاؤ تم آزاد ہو۔ کہا یہ کیا؟ کہا اس نے واپس آ نہیں جانا، اور میں نے تو آج تک یہ جو سرداری لی ہے وہ لی 3 چیزوں سے ہے۔ پہلی چیز اب ایک نقصان ہو گیا واپس آنا نہیں، اس کی وجہ سے میں اگلا نقصان نہیں کرتا۔ دوسری بات جو قوم مجھے اپنے کام میں شریک نہ کرے میں کبھی خود سے شریک نہیں ہوں۔ تیسری بات جو مرضی میرے ساتھ برائیاں کر لیں میں نے کبھی نیکی نہیں چھوڑی۔ یہ حکمت کی باتیں ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ میں Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ہماری آل اولاد کو بھی نوازتے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو وہ دور فرمائے، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں۔ اللہ ذو الجلال آپ سب کو بھی برکتوں سے نوازے۔ آپ نے وقت نکالا، جمعے کے دن پہلے بھی آپ تھکے ہوں گے، اللہ ذو الجلال آپ کا بیٹھنا یہ شرف قبولیت سے نوازے۔ میں بہت دعا گو ہوں اپنے اس محترم مکرم اور پیارے بھائی کے لیے اور ان کے متعلقین کے لیے، ان کو اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے، اور حقیقت یہ ہے الشجرہ تعرف بثمارها، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ والد گرامی کو اللہ کروٹ کروٹ نور سے اور سرور سے نوازے۔ نے بہت اسلام کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پہ بھی، بیٹوں اور بیٹیوں کے ہاتھوں پہ بھی خیر اور برکت کو جاری فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام جب ان کے پاس فیصلہ آیا، بچہ ایک تھا، ایک بھیڑیا کھا گیا، تو جب نئی بات من رہی تو انہوں نے فیصلہ کیا کیا، اچھا نہیں مان رہی کہ کس کا بیٹا ہے، اچھا اس کو نا آدھا آدھا کر دو۔ تو چھوٹی فوراً بول کے کہتی نہیں نہیں یہ اس کا ہی ہے، اس کو دے دو۔ فیصلہ ہو گیا نا کہ یہ اصل ماں ہے۔ اس نے یہ سوچا میری آنکھوں کے سامنے تو رہے گا نا، اس کے میں ٹکڑے کیسے کرواؤں، اور بڑی نے کہا کر دو، اس لیے کہ اس کا تو بھیڑیا کھا گیا، تو وہ چاہتی تھی اس کے پاس میں نہ رہے۔ مستطرف المستطرف فی کل فن مستظرف، اس میں چھوٹا سا قصہ لکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ خلیفہ نے اعلان کر دیا ابھی عورتیں سونا نہیں پہنیں گی۔ عورتوں نے کہا سونا اسلام میں جائز ہے، آپ کون ہیں ہم پہ یہ حرمت کے فیصلے سنانے والے؟ مسئلہ بن گیا، احتجاج ہو گیا۔ وہ سوچیے اب کیا بنے۔ مشیروں نے کہا چلو آپ اپنا فیصلہ واپس لے لے، کہتا نہیں نہیں بادشاہ اپنے فیصلے واپس نہیں لیا کرتے، کہتے پھر اس کو قید کر دو، کہا نہیں نہیں یہ بھی ظلم ہوگا، عورتوں کو کیسے قید کرو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے وہ ایک حکمت دان ہے اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، کہ بادشاہ سلامت انسان ہے بھول جاتا ہے، تو آپ سے اگر یہ بات نکل گئی ہے تو الفاظ واپس لے لو کہ جی میں اپنا یہ آرڈر واپس لیتا ہوں۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر ٹھیک ہے ان کو قید کر لو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہو سکتا؟ کہا اس لیے تو تمہیں بلایا۔ اس نے کہا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قوم سے دوبارہ خطاب کریں اور یہ اعلان کریں جو خوبصورت عورتیں ہیں وہ زیور نہیں پہنیں گی، جو بدصورت ہیں وہ پہنیں۔ وہ سب نے اتار دیا، خوبصورت نے تو اس لیے اتار دیا کہ میں خوبصورت ہوں،
اور بدصورت نے اس ڈر سے اتار دیا کہ لوگ کہیں کنسیڈر کریں گے تھی تو بدصورت نہ تبھی پہنے نا. تو بعض چیزیں اس انداز سے بھی حل ہو جاتی ہیں. اور یہ ہوتے ہیں الفاظ. وہ ایک معبر سے ایک شخص نے تعبیر پوچھی کہ میرے سارے دان ٹوٹ گئے. تو وہ بھی کوئی بادشاہ قسم کا ہوگا، بغیر سوچے سمجھے بات کرنے والا. اس نے کہا جی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے. اس نے کہا لاؤ ذرا کوڑا، اس کی جرت کیسی ہے میرے رشتہ دار مارنے. دوسرا بندہ جو سمجھدار تھا اس سے پوچھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے آپ کی عمر بہت لمبی ہو. یہ عمر لمبی ہوگی تو سارے مریں گے نا. بات وہی ہے، تعبیر اچھی ہو. ہارون الرشید کے سامنے آیا غلام، اس کے ہاتھ میں مسواکیں تھیں اور مسواک کی جمع مساویق آتی. تو کہتے ہیں ہاں آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ ڈر گیا. مساویق کا معنی یہ بنتا ہے آپ کی برائیاں. تو وہ جھنجھلا کے کہتا ہے ضد حسناتک، آپ کی اچھائیوں کا اپوزٹ. اس نے مساویق کا لفظ جو ہے نہیں بولا. کس طرح حسن و حسین، جب ایک بزرگ کا وضو جو ہے وہ اس میں کوئی نوک پلک رہ گئی ہوگی، کہاں آپ پسند کریں گے کہ ہم دونوں بچے وضو کریں؟ ذرا دیکھیے گا میں ٹھیک کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک کرتا ہے. تو دونوں نے وضو کیا تو بزرگ نے کیا کہا؟ بیٹا تم دونوں نے صحیح کیا، میری غلطی. آنکھ جل رہی تھی، لوگ بیٹھے تھے. عمر نے یہ نہیں کہا یا اہل النار، او آگ والو، کہا یا اہل الضوء، روشنی والو. وغیرہ آگی تھی. وہ تعبیر اچھی کرنا یہ بھی ایک حکمت کی علامت ہے. کوئی کچھ بھی کہہ دے، Subscribe to my channel تعبیر اچھی کرنا. and also press this bell بہت سارے icon. نقصان سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.